آیت نمبر ہے 88۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ پچھلی آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کچھ فرمایا اس کا ذکر تھا۔ ان آیات میں قوم شعیب نے جو جواب دیا اور اس جواب کے نتیجے میں پھر جس طرح وہ تباہ و برباد ہوئی، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا۔ پچھلی آیات میں ہمارے سامنے آیا کہ قوم شعیب کے جو بڑے بڑے جرائم تھے، جن جرائم کی وجہ سے وہ برباد ہوئی، ان میں سے ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا تھا، ناپ تول میں کمی کرنا تھا، ناجائز طریقوں سے دوسروں کا مال لوٹنا تھا، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا تھا، اللہ کے دین میں کیڑے مکوڑے نکالنا تھا، اعتراضات کرنا تھا۔ یہ ساری ان کی عادتیں تھیں۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے خطیب، نبیوں کے مقرر۔ آپ پورے قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا کلام جہاں بھی کھول کر دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً شعیب علیہ السلام نبیوں میں بہت پائے کے خطیب تھے۔ اور قرآن تو مختصر بات بیان کرتا ہے، عملی طور پر آپ اندازہ لگا لیجئے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنا سمجھایا ہوگا۔ لیکن قوم نے جو جواب دیا وہ کیا؟ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں سے کہا کہ یا تو تم واپس ہمارے دین میں پلٹ آؤ، اپنے باپ دادے کے دین میں واپس لوٹ آؤ، توبہ نعوذ باللہ، یہ جو نیا دین گھڑا ہے تم نے اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو ہم تمہیں پھر اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ وہ زمانہ اس طرح کے شہروں کا نہیں تھا بھائی، ذرا ایک بات سمجھنا، وہ قبائلی نظام تھا۔ اپنے قبیلہ اور اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ آباد ہونا بہت مشکل تھا اس زمانے میں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہر نبی کو اپنے شہر سے نکالا گیا۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بخاری بالکل شروع میں ہے، جس وقت ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ لے کر گئی، ورقہ بن نوفل نے ساری بات سنی تو ورقہ نے کیا کہا تھا؟ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی۔ اللہ کے نبی نے بڑے تعجب سے کہا کہ کیا مجھے یہاں سے نکال دیں گے مکہ والے؟ ورقہ نے کہا بھتیجے، جو کچھ تو مجھے بتا رہا ہے، جو کچھ تو مجھے بتا رہا ہے، یہ بات جس نے بھی کی ہے اس کو اپنے شہر سے نکالا گیا ہے۔ قبائلی سسٹم میں اس وقت بھی آپ ذرا بلوچستان جاؤ اور پختونخوا میں بھی بعض جگہ قبائلی نظام ابھی باقی ہے۔ قبائلی نظام میں اپنے ایک آدمی کو اگر قبیلہ نکال دے، اس سے مقاطعہ کر دے، بائیکاٹ کر دے، تو ان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ خصوصاً وہ زمانہ، اس زمانے میں تو شہروں کا وجود نہیں تھا،
اس زمانے میں تو قبائل ہوتے تھے، بستیاں بھی قبائل پر مشتمل ہوتی تھی۔ اب قبیلے کا نکال دینا اور پھر قبیلے سے ہٹ کر کسی اور جگہ جا کے زندگی گزارنا، یہ بھائی بہت بڑی آزمائش اور مصیبت تھی، بہت بڑی آزمائش اور مصیبت تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا جناب یہ اپنا دین چھوڑ دو یا ہم تمہیں نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے قوم، اللہ نے جب ہمیں میرے اوپر وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دین دیا، مجھے اللہ جل جلالہ کی طرف سے سیدھی راہ دکھلا دی گئی ہے، تو بھلا میں اس کو چھوڑ کر کیسے آ سکتا ہوں؟ اگر میں اصل دین چھوڑ کر تمہارے دین میں داخل ہو جاؤں تو یہ اعتراف ہے کہ میرا دین غلط ہے اور تمہارا دین صحیح ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے اللہ پر جھوٹ باندھتا ہوں؟ توبہ نعوذ باللہ۔ کوئی نبی ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ انبیاء علیہ السلام اس بات سے بہت ڈرتے ہیں کہ ہم کوئی بات اپنے اللہ کی طرف غلط کیا کریں، منسوب کریں، اور آج تک کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک لفظ بھی غلط منسوب نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام وہی بات فرماتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھیجی جاتی تھی۔ بہرحال شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا۔ جب حد ہو گئی تو پھر شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اب ہمارے درمیان فیصلہ فرما، میں جو تدبیر اختیار کر سکتا تھا وہ میں نے کی ہے، لیکن اس قوم نے میری بات کو قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس قوم پر عذاب آیا۔ عذاب کے لیے دو الفاظ قرآن نے ذکر کیے، یہاں تو رجفہ ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور سورۃ الشعراء میں ہے، سورۃ الشعراء میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ذلہ سائے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر عذاب اس طرح آیا کہ پہلے قحط سالی پڑی، بارشیں بند ہوئیں، گرمی کی شدت ہوئی۔ مفسرین نے فرمایا گرمی کی اتنی شدت بڑھی کہ ان کو جان کے لالے پڑ گئے، اور پھر اچانک جب بادل آیا تو یہ قوم بڑی دندناتی ہوئی، جشن مناتی ہوئی نکلی۔ صحرائی علاقے کی قومیں تھی، اس بادل نے خوب سایہ کیا، سارے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، سارے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے بارش کے مزے میں، سمجھے یہ کہ شاید یہ پانی کی بارش ہے۔ لیکن جب سارے نکل آئے، سارے بدلی کے نیچے آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوہرا عذاب ان پر مسلط ہوا۔ ایک تو وہ جو دیکھنے کے اعتبار سے بارش برسانے والے بادل تھے، انہوں نے آگ برسائی، اور نیچے سے زلزلہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مٹا دیا۔ اور فرمایا، قرآن کریم نے آگے ایک بڑا عجیب ضابطہ بیان کیا ہے کہ ہم جب بھی کسی قوم کو تباہ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم ان کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، آسانیاں دیتے ہیں، اور پھر پریشانیاں بھی ان پر لاتے ہیں، چونکہ پریشانی میں انسان عاجزی میں آتا ہے، اور عاجزی ہی وہ خوبی ہے جس سے انسان جو ہے وہ حق بات کو قبول کرتا ہے۔ اب باقی باتیں الفاظ کے ساتھ ساتھ ذرا دیکھیے۔ فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت شعیب کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا۔ یہ بات میں آپ حضرات کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کافروں کا جہاں بھی ذکر آ رہا ہے استکبروا ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے ملأ الذین استکبروا من قومہ، شعیب کی قوم کے متکبر سرداروں نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، ہم ضرور تجھے نکال دیں گے اے شعیب، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور تیرے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی، مِن قَرْيَتِنَا، اپنی بستیوں سے نکال دیں گے، یا تم باز آ جاؤ یا ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اور بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر بھی مکہ کی زمین ایسی تنگ کی گئی کہ 3 مرتبہ مکہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ بھائی کتنی مرتبہ؟ ہو سکتا ہے بعض نبیوں کو ایک دفعہ چھوڑنا پڑا ہو، یہاں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پہلی مرتبہ فرمایا تم حبشہ چلے جاؤ، دوسری مرتبہ صحابہ اکرام نے پھر کدھر ہجرت کی؟ حبشہ کی طرف۔
تیسری مرتبہ تو اتنا ظلم ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی کہہ دیا جاؤ۔ پہلی 2 ہجرتیں تو صحابہ اکرام نے کی، اور تیسری ہجرت اللہ کے نبی کے صحابہ نے بھی کی، اور حضور علیہ السلام نے بھی۔ یہ لمحہ دیکھو بھائی، یہ صرف نبی نہیں، میں اللہ کے بندوں کی، علماء کی، صلحاء کی تاریخ سے تھوڑا بہت واقف ہوں۔ جب بھی کوئی عالم دین، کوئی اللہ کا ولی، کوئی دین کا داعی، مقتدی، مصلح اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر اٹھا ہے، اس کو ہجرت کرنی پڑی، اس کو در در کی ٹھوکریں کھانے پڑی۔ یہ اس دین کی ایک اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اکثر علماء، اللہ کے نیک بندے، ان کا وطن وہ نہیں ہوتا جہاں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری اس لین میں ہجرت ضروری ہے۔ اس لین میں ہجرت، آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھ لیں، اصل آبائی علاقے کہاں کے، بعد میں دینی خدمات کہاں جا کے انجام دیں، اور اگر انہوں نے اپنے معاشرے کی رسم و رواج پر رد کیا، ان کو پھر اپنا شہر چھوڑنا پڑا، لوگوں نے ان کو نکال دیا۔ تو بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص انبیاء کے نقش قدم پر چلے اور اس کو ہجرت نہ کرنی پڑے، اس کو دین کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جانا پڑے، اور اس کو اپنا گھر نہ چھوڑنا پڑے۔ سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ فرمایا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم واپس لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ حالانکہ حضرت شعیب پہلے بھی ان کے دین میں نہیں تھے۔ یہاں لوٹنے کا لفظ بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ حضرت شعیب پہلے ان کے دین پر تھے، حالانکہ کوئی نبی کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے کسی غلط دین میں وقت نہیں گزارتا۔ بھائی ذرا سننا، ایسے نہیں ہوتا کہ نبی پہلے کسی گمراہ غلط دین پر تھا، بعد میں وحی آئی، نہ، نبی پیدائشی طور پر گناہوں سے محفوظ و معصوم ہوتا ہے، پاکیزہ فطرت ہوتا ہے۔ اس نبی کی نبوت سے پہلے قوم جو کچھ کرتی رہے، نبی کبھی بھی ان میں شریک، ہاں نبوت سے پہلے نبی اتنا رد نہیں کرتا، چونکہ نبی پر ابھی نبوت کی ذمہ داریاں آئی نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے پاکیزگی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، ان کے یہاں شراب عام تھی، اور بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینا تو توبہ نعوذ باللہ دور کی بات ہے، کبھی دیکھنا اور خیال بھی نہیں آیا۔ ان کے یہاں بے حیائی تھی، ننگا ہو کے طواف کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، یعنی مکہ میں جو شرک ہو رہا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ ہر نبی کا یہی ماں، ہر نبی نبوت سے پہلے اپنی قوم کی گندگیوں میں رہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچا کر، اپنے آپ کو کیا کر کے، بچا کر۔ یہاں جو فرمایا تم واپس لوٹ آؤ، یہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ، چونکہ جو اس قوم کے مسلمان تھے وہ تو پہلے انہی میں سے تھے، ان کے اعتبار سے تغلیباً کہہ دیا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم واپس ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ قال، حضرت شعیب نے فرمایا اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، کیا اگر میں تمہارے دین کو برا سمجھوں پھر بھی آ جاؤں؟ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے میں ایک چیز کو برائی بھی سمجھوں اور اس کو قبول بھی کر لوں؟ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یقیناً پھر تو ہم جھوٹ باندھنے والے ہوں گے اپنے اللہ پر۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین کی طرف، بعد اذ نجانا اللہ منہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے گندے دین سے نجات دے دی ہے۔ وما یکون لنا، ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، ان نعود فیہا، ہم تمہارے دین میں واپس آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں مگر ہمارا اللہ اگر چاہے۔ بھائی اس جملہ پر ذرا ٹھہریے، اگر ہمارے اللہ، بھائی ذرا واپس آؤ، ذرا دوبارہ غور کرو، کیا شعیب علیہ السلام اس دین میں دوبارہ واپس جا سکتے تھے؟ جب نبوت سے پہلے اس دین میں نہیں تھے تو نبوت کے بعد جانے کا سوال ہی پیدا۔ لیکن نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان یشاء اللہ ربنا، میں تمہارے دین میں نہیں پلٹوں گا، ہاں اگر اللہ نے چاہا۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام زبان سے بڑی بڑی باتیں نہیں نکالتے، اس لیے ما شاء اللہ الا ان یشاء اللہ یہ جملے انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک پر رہتے ہیں۔ نبیوں کی دعوت میں پختگی تو ہوتی ہے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، لیکن نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی گفتگو میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ آپ سارے حضرات کو پتہ ہے سورہ کہف میں ہے، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ کہنا بھول گئے تھے، بھائی وہی بند ہوئی تھی کہ نہیں؟ قرآن نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ۔ نبی جی جب بھی آپ کوئی کسی سے کوئی وعدہ کیا کریں نا کہ میں کل کو کروں گا یا کہوں گا، تو ساتھ کیا کہا کریں؟ انشاءاللہ کہا کریں۔ اب اس سے اندازہ ہو گیا ہمارے یہاں، مجھے اس چیز سے شدید اختلاف ہے، ہمارے یہاں لوگ اپنی اپنی دعوتیں پیش کرتے ہیں، اس دعوے کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اس دعوے کے ساتھ پیش کرتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، جیسے پتہ نہیں میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا جیسے نبی کی سیٹ پر بیٹھے۔ اب حضرت شعیب کہہ رہے ہیں میں تمہارے دین میں نہیں داخل ہو سکتا، ہاں اگر کون چاہے، اگر اللہ نے مجھے حکم دے دیا ٹھیک ہے، اگر اللہ نے مجھے حکم دے دیا۔ اس لیے آدمی کو اپنی گفتگو میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، خوبیوں کی نسبتیں اللہ، یار میں نے یہ کام نہیں کرنا، انشاءاللہ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی میں ایسا کروں گا، اگر اللہ نے مجھے ہمت دی تو میں اس طرح کروں گا، اگر اللہ کا فیصلہ ہوا تو میں یہ کام کر دوں گا، اگر اللہ جل جلالہ نے میرے لیے آسانی پیدا کی تو میں اس طرح۔ یہ عاجزی والا لہجہ ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ عاجزی والا لہجہ ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ ہر اہم بات میں اس کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کے۔ وہ کیا ہے قرآن میں؟ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پہاڑ کہہ رہے ہیں، جن کو حکم خواب میں اشارہ ہو کہ بیٹے کو ذبح کرو، صبح چھری لے کے بیٹے کو ذبح کرنے چل پڑے، ہمارے جیسے نہیں۔ وہ ہستی کیا کہہ رہی ہیں زبانوں سے؟ وما توفیقی الا باللہ، میں وہی کر پاتا ہوں جو میرا اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، علیہ توکل۔ یہاں بھی فرمایا وما یکون لنا، میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، ان نعود فیہا، میں تمہارے دین میں لوٹ جاؤں، ہاں الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر چاہے وہ اللہ جو مجھے پالتا ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، میرے رب کا جو علم ہے وہ ہر اعتبار، ہر چیز سے وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ دیکھو اپنی بات میں کتنی اللہ کی نسبتیں لے آئے۔ الا ان یشاء اللہ ایک، ربنا دو، وسع ربنا کل شیء علما تین، علی اللہ توکلنا چار، اتنی آئے۔ ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب اب فیصلہ کر دیجئے، بیننا و بین قومنا، ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، آپ سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا، اب فیصلہ کر دیجئے۔ بھائی جب نبی پکار اٹھتے ہیں اس وقت حد ہو چکی ہوتی ہے، اتمام حجت ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے دیکھیے ذرا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا قوم شعیب کے کافر سرداروں نے، لئن اتبعتم شعیبا، لوگو اگر تم نے پیروی کی، اتباع کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم نقصان میں پڑنے والے ہو جاؤ گے، تمہارا رہنا کچھ نہیں ہے، دیوالیہ ہو جاؤ گے، تم بڑے بڑے تاجر ہو، تجارت تمہاری مٹھی میں، حضرت شعیب کی بات مان لی تمہارے پاس رہے گا۔ مکہ کے سرداروں نے یہی بات کہی تھی، اور آج ہم بھی بہت ساری جگہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں کہ او ہو یار اس میں میرا یہ نقصان ہوگا، میرا یہ نقصان ہوگا۔ قرآن کہہ رہا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں جیسے یہاں رہے ہی نہیں تھے۔
ہم نے ایک رات میں ہی ان کو ایسا دیوالیہ کر کے ایسا ویران کر دیا کہ اگلی صبح لوگوں نے جب ان کے بستی دیکھی تو لوگوں کو یوں لگا یہاں کوئی رہا ہی نہیں ہے. یہ ہمیں ہی دعویٰ ہے کہ پتہ نہیں ہم اس جہان کو یوں ہی آباد رکھیں گے. یہ ہمیں ہی دعویٰ ہے. ہمارے مرنے کے اگلے دن جناب ویرانی چھا جائے گی. اگلے ہی دن کیا ہوگا ہم زندگی میں نہیں دیکھتے. والدہ کا کمرہ، والد صاحب کا کمرہ، رشتہ داروں کا کمرہ، فوت ہونے کے اگلے دن ہی بات ویرانی چھا جاتی ہے کہ نہیں. بندے کو یوں لگتا ہے وہ پیارے اور وہ عزیز رشتہ دار جن کے ساتھ سال ہا سال گزارے، اگلے دن بندہ کہتا ہے جیسے اس کمرے میں تو رہتے کوئی نہیں تھا. دیکھو نا قرآن نے کہا وہاں جا کے تبصرہ کریں گے ہم دنیا میں کتنا رہ کے آئے. میں کل ایک بات پہ سوچ رہا تھا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. مرنے کے بعد جا کر کہیں گے کہ دنیا میں ہم کتنا رہ کے آئے. کوئی کہے گا ایک صبح، کوئی کہے گا ایک شام، اور کوئی کہے گا تم پاگل ہو. قال كم لبثت يوما أو بعض يوم. ایک کہے گا نہیں آدھا دن، دوسرا کہے گا نہیں ایک دن، اور تیسرا کہے گا تم پاگل ہو ایک دن. دنیا میں بلا میں ایک دن رہ گئے ہیں ہم تو صبح کے 3 گھنٹے ٹھہر گئے ہیں صرف دنیا میں وہاں جا کے. لیکن یہ احساس دنیا میں ہی ہو جاتا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے اپنے ماں باپ کی طرف. ہمارے ماں باپ میں سے جو چلے گئے ہم نے ان کے ساتھ، کسی نے ہم میں سے 30 سال گزارے، کسی نے 40 سال گزارے، کسی نے 60 سال گزارے. یوں لگ رہا ہے جیسے ہمارے ماں باپ دنیا میں بس اس طرح آئے تھے اور اس طرح چلے گئے. کیوں بھائی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا بالکل ایسی ہے. قرآن کہہ رہا اگلے دن ہی فَأَصْبَحُوا، انہوں نے صبح کی، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اس طرح کے ویرانہ چھا گیا تھا. وہ سارے تہ و بالا ہوئے پڑے تھے جیسے یہاں رہے ہی نہیں تھے. الذین کذبوا شعیبا، ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا. کأن لم یغنوا فیہا، لیکن پھر ان کو کوئی چیز بچا نہ سکی. الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے بھی شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہ پھر نقصان میں ذلیل ہو کر رہے. فتولا، پھر حضرت شعیب نے ان سے رخ پھیر لیا. وقال، اور تباہی کے بعد مجھے یوں احساس ہو رہا ہے، مفسرین بھی لکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے بدر کے بعد وہ جو کنویں پر کلام کیا تھا نا، لگتا ہے قوم کی تباہی کے بعد ہر نبی نے پھر اپنی قوم کی میتوں پر کھڑے ہو کر یہ کلام کیا. اس لیے فرعون کی بربادی کے بعد اس میں تاریخی کتابوں میں آتا ہے جب فرعون اور ساری قوم غرق ہو گئی نا، اور فرعون کی لاش کو باہر پھینکا دریا نے، اور اگلے دن پھر حضرت موسیٰ اور سارے بنی اسرائیل ان کا حشر دیکھنے آئے، تو وہاں کھڑے ہو کر بھی حضرت موسیٰ نے یہ بات کہی فرعون کو خطاب کر کے، میں تمہیں سمجھاتا نہیں تھا، میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ اللہ کی پکڑ سے باز آ جاؤ، تم نے میری ایک نہ سنی. حضور علیہ السلام نے بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کر یہی بات کہی. یہاں بھی قرآن کا اشارہ اسی طرف ہے. فتولا، پھر حضرت شعیب ان سے جب جانے لگے، وقال، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں پہنچا چکا تم تک اپنے رب کے پیغامات. ونصحت لکم، میں نے تمہیں بڑی نصیحت کی. بھائی نصیحت کا لفظی معنی ہوتا ہے خیر خواہی. نصیحت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے لفظی معنی اور بھی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے، یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی. فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، دیکھ لیجئے پھر کیسی بربادی چھائی اس کافر قوم پر. آگے قرآن نے اپنا اصول بتا دیا. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، ہم نے جب بھی کسی آبادی میں اپنے نبی کو بھیجا، ہمارا اصول یہ ہے، اخذنا اہلہا، ہم نے جکڑ دیا اس شہر اور بستی والوں کو، بالبأساء والضراء، تکلیفوں اور مصیبتوں میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں. دیکھو بھائی ہماری زندگی میں جو پریشانی آتی ہے نا، وہ ہمیں مطلوب عاجزی پیدا کرنے کے. جب یہ کرونا آیا نا تو میں نے ایک بہت بڑے اللہ والے سے ایک بات سنی، میری اس طرف توجہ نہیں گئی، ان کا چھوٹا سا جملہ میں نے کہا ہو کس پتے کی بات انہوں نے کہی ہے.
جب کرونا خوف پھیلا ہوا تھا نا، تو انہوں نے تقریر میں لوگوں سے ایک بات کہی، انہوں نے کہا لوگوں، وہ مطلوبہ عاجزی جس پر اللہ قوموں کی سنتا ہے وہ ہماری قوم میں پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا دعائیں زیادہ کرو۔ وہ مطلوبہ عاجزی، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ ہاں، ہم ان لوگوں سے زیادہ برے ہیں جو سیلاب زدگان میں پھنسے ہوئے، جہاں سیلاب آیا اور ایسی شدت کا سیلاب آیا ہے، میرا بار بار وہاں رابطہ ہے، تقریباً 100-125 کے قریب جو بستیاں ہیں وہ تو صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، نیچے زمین بھی نہیں رہی، زمین بھی نہیں رہی۔ میرے ایک ساتھی ہیں، میری ان سے بات ہو رہی تھی، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہماری جو بستی ہے نا، ہماری بستی سے پانی جو ہے 8 فٹ مٹی بھی لے گیا نیچے سے۔ اب یہ نشاندہی بھی نہیں ہو سکتی کہ کس کا مکان کہاں۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، وہ بیچارے مصیبت میں آئے، اب وہ سارے لوگ عاجزی کی اس سطح پر چلے گئے پریشانی میں، کوئی بدبخت ہی ہو سکتا ان میں سے جو اللہ سے دعا نہ کر رہا ہو۔ کیوں بھائی، ہر بندہ وہاں دعا کر رہا ہوگا کہ نہیں؟ دعا کر رہا ہوگا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں، آپ اندازہ کرو، ہم میں سے اگر کوئی دوست بیمار ہیں، وہ تھوڑا سا دیکھیں، بیماری سے پہلے وہ اللہ سے زیادہ دعا مانگتے تھے یا بیماری کے بعد مانگتے؟ تو اللہ جل جلالہ یہ دنیا میں جو تھوڑی ٹھوک بجا کے رکھتے ہیں نا، اگر یہ نہ رکھیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہماری بالکل اصلاح اور تربیت نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیماریاں بہت اچھی چیزیں، پریشانیاں اچھی چیزیں، لیکن اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ جو دنیا کی اونچ نیچ ہے نا، یہ میری اور آپ کی تربیت اور اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو پریشانیوں سے واسطہ نہ پڑے تو سچ بات یہ کہ ہمارے مزاجوں میں غرور ہی غرور رہ جائے، ہم عاجزی سے دور چلے جائیں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا اخذنا اہلہا بالبأسا، وہاں رہنے والوں کو ہم نے پریشانی اور مصیبتوں میں جکڑا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اس آیت سے انشاءاللہ کل دوبارہ چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله